الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق کا دعویٰ ہے، غلامی کا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں، جب کوئی کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ہر عمل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کو ایکٹر یا فنکار سے محبت ہے تو اس کی پوری زندگی کی معلومات اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کھلاڑی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کھلاڑی کی پوری معلومات اس محبت کرنے والے کے پاس موجود ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ذرہ برابر بھی معلومات نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے عشق ہے، تو اس محبت کی بنا پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات ہمارے پاس موجود ہوتی۔ لیکن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کافر ہمیں یہ سوال کر دے، ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے کہ بھئی تم اپنے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اپنے نبی سے عشق کے دعوے کرتے ہو، تو مجھے اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات دو۔ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دیجئے کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کافر کو معلومات دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسے غلامی کے دعوے ہیں؟ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ انسان جتنا زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کو حاصل کرتا جائے گا، اتنا ہی اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلا جائے گی۔ صرف یہی نہیں، اگر کوئی کافر بھی سچے دل سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، تو وہ بھی ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے مادر علمی جامعہ عبداللہ بن عمر لاہور کے اندر ایک دفعہ نو مسلمین کا ایک پروگرام کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جنہوں نے دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان میں ایک عیسائی نوجوان کو بھی دعوت دی گئی، اس سے اسلام لانے کی وجہ پوچھی گئی کہ بھی آپ کس بات سے متاثر ہو کے اسلام لائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھی میرے اسلام لانے کی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، تو میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا کہ اتنا اعلیٰ نبی، اتنی شان والا نبی، میں اس پر ایمان کیوں نہ لے کے آؤں۔ پھر اس نے آگے ایک اور بات بتائی، اس نے کہا میرے ہاتھ پر کئی عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو جب اس سے ان عیسائیوں کے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی گئی اور اس نوجوان سے پوچھا بھی آپ کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، آپ ان عیسائیوں کو تبلیغ کیسے کرتے ہیں، تو اس نے کہا میں کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں کرتا، میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جس کو میں نے دین کی دعوت دینی ہوتی ہے، جس کو میں نے اسلام کی دعوت دینی ہوتی ہے، میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب دے دیتا ہوں، اور جس بندے نے بھی سچے دل سے وہ کتاب پڑھی ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا فائدہ۔ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر، ہمیں آپ کے بارے میں ذرہ برابر بھی معلومات نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر ہم
اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین نمونہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لیکن وہ نمونہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیسے پتہ چلے گا کہ بھی آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ نے کیسے کھایا ہے، آپ نے کیسے پیا ہے، آپ نے کیسے شادیاں کی ہیں، آپ نے فوتگی کے اوپر آپ کا عمل کیا تھا؟ وہ تب پتہ چلے گا جب ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے آج سے یہ عہد کر لیں اور یہ پکا اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ سیرت کی کتاب لے لیں، چاہے اس کا ایک صفحہ روزانہ مطالعہ کیوں نہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔